سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ نے کہا ہے کہ وزیر دفاع کی سوچ جوتے بنانے تک محدود ہے، فوج کی صلاحیت کا علم نہیں رکھتے۔ شاباش بیگ صاحب، آپ نے تو کھوتا ہی خوہ میں پھینک دیا ہے۔ وہ وزیر دفاع ہیں احمد مختار صاحب یا وزیر تروپا ہیں؟ انہوں نے کون سا ٹینکوں میں پتاوے رکھا دیے ہیں، یا اونچی اڈی والی توپیں منگوا لی ہیں جناب، یا بدری والے میزائل منگوا لیے ہیں، یا سورے سورے دفتر پہنچ کے وہ بندوقیں پالش کرنی شروع کر دیتے؟ ہوتا ہے ایسے کپڑا پکڑ کے جوتا چمکاتی ہیں، تمہیں نہیں پتا؟ یا انہوں نے کوئی کینچی گرنیڈ بنا دیے ہیں؟ عزیز صاحب، یہ کینچی گرنیڈ کیا ہے؟ جیسے کینچی جتی ہوتی ہے، تم کبھی محلے میں لڑی ہو تو تمہیں پتا ہونا، تاریخ نسوانی میں جتی سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہوتا۔ تاریخ نسوانی کون سی؟ یہ لڑاکا خواتین سے پوچھ کے دیکھو، جیسے لڑاکا طیارہ ہوتا ہے نا، ایسے لڑاکا خواتین بھی ہوتی ہیں۔ یار تم یہ دیکھو کہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں اور قوم کو کس قدر ڈی مورلائز کرنے والا بیان دے رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج صرف 45 دن تک لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یار ویسے کیا ضرورت ہے احمد مختار صاحب کو اس طرح کا بیان دینے کی؟ سیولین آدمی ہیں، ان کو یہ جنگی رموز و اقتدار و لوازمات و مناجات کا کیا پتا ہے؟ نہیں یار، یہ بھی ایک غلط اپروچ ہے کہ سیولینز کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے بیان دینے کی۔ ظاہر ہے احمد مختار صاحب ہمارے وزیر دفاع ہیں، انہی کو اس بارے میں بیان دینا چاہیے۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بیان دیتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بیان تو ہمارے سیاستدان آج کل ایسے دے دیتے ہیں جیسے محلے کی مائی بچے کو آواز نہیں دیتی تھی، میں کاکا اور آئیں گے رہا 5 روپے کا تھوم تو لے آنے مجھے۔ عزیز صاحب، ایک اور سیاستدان کا فرمان سنیے۔ جی فرمائیں فرمائیں۔ بابر روان صاحب نے کہا ہے کہ اتنے تیر مارے کہ کاغذ کا شیر 3 دن تک بے ہوش رہا۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ فرمان ہے، یہ فرمان یہ تو سیدھی سیدھی بونگی ہے۔ بابر روان صاحب وفاقی وزیر بونگیات ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب صوبائی وزیر بونگیات ہیں۔ تو سو قوم بھوکی مر رہی ہے، اور ان دونوں کے بیان پتہ کیسی ہوتے ہیں؟ جیسے 20-25 روٹیاں کھا کے بندہ اوپر سے جگ لسی کا پی لے، اور جب لسی سر کو چڑھ جائے تو بندہ گفتگو کرتا ہے۔ دسو اگر شیر ہی کاغذی ہے تو تیر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پینسل نال پاڑ چھڈو۔ صرف اپنے اپنے انتخابی نشانوں کی مشہوری کرنے کے لیے تکے سے بنائے ہوئے ڈائلاگ بول رہے ہیں۔ جیسے کسی بیاہ میں کہ شیخ نے پانڈ کو کہہ دیا نا، پنڈا پنڈا تیرے سر چ مارا ڈنڈا، پانڈ آگے سے کہتا ہے شیخا شیخا تیرے سر چ مارا تھوڑا۔ وہ شیخ کہتا ہے یہ شیر تو بنا ہی نہیں ہے، کہتا ہے شیر پاوے نہ بنے تیرا سر تو پاٹا ہے نا۔ اچھا عزیزی صاحب، سیکٹری پیٹرولیم میں خوشخبری دے رہے ہیں۔ دیکھ لیا میں نے ٹی وی پہ، پٹرول 1.25 روپیہ سستا ہو رہا ہے۔ یہ خوشخبری روپیوں میں آتی ہے، اور بدخبری 5-6 روپیوں میں آتی ہے۔ عزیزی صاحب، یہ خوشخبری اور ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ انہوں نے بیان دیا ہے کہ سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہفتے میں 5 دن ہوا کرے گی۔ یہ خوشخبری ہے؟ یہ تو خون خشک خبری ہے۔ اس خون خشک خبری کا دوسرا حصہ بھی سنو۔ وہ کیا ہے؟ مزید فرماتے ہیں کہ گیس کی قیمتوں میں 10 سے 100% اضافے کا امکان بھی ہے۔ لو جی، اب پھوکڑیوں اور چمٹوں کے اوپر بھی ڈیوٹی لگ جانی۔ چائنا سے چمٹے آنے، آگے سے پکڑنے والا، پیچھے سے لائٹ جلنے والا۔ یہ تو ویسے اچھا ہی ہو رہا ہے، یہ خواتین بھی بڑا سرخی پاؤڈر لگا کے ہانڈی پکانی کھڑی ہو جاتی تھی۔ پڑم پڑچ پڑچ، لو جی چکن شاشلک تیار۔ اب یہ کوٹھی کے گیٹ کے ساتھ لیپ کرنے والا چولہا بنانا پڑا نا جب ان کو، اور اس کے اوپر چڑھانے پڑے گوبھی آلو۔ سمجھ آ جائے گی ان کو کیسے پھونکڑی میں پھونکے مارتے۔ پھیپھڑوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اچھا، اس لیے یہ گیس مہنگی کر رہی ہے حکومت؟ اور کیا، یہ خواتین کی صحت کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں۔ اچھا دیکھو تو صحیح، یہ چمٹے کا استعمال ہی پٹھا کر دیا ہوا ہے انہوں نے۔ جو روٹی الٹانے والی چیز ہے اس سے خامد پٹھا سیدھا کر رہی ہے۔ جتنا مرضی ماڈرن گھر ہو اس میں چمٹا ضرور ہوتا ہے، اور یہ صرف خامد کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے اور کہاں پڑتا ہے۔ تمہارے گھر میں چمٹا ہے؟ سچ سچ بتانا۔ تو ایویں تو نہیں میری اتنی صحتیں بڑی ہیں یار، میں الٹ مطلب نہ لو، میں اپنی چمٹا بجا کر رام کہانی سناتا ہوں۔ یہ کی کہانی چمٹے کی زبانی پیش کرتا ہے۔ یہ
میں نیل کرائیاں نیل کا میرا تن من نیلو نیل تن من نیلو نیل میں سودے کیتے دلاں دے میرے پنڈے تے پے گئے نیل سندھ حکومت ایم کیو ایم کے بغیر بھی چل سکتی ہے، وزیر ریلوے غلام احمد بلور۔ تو صحیح کہہ رہی ہیں بلور صاحب، اس میں کون سے ایسی چڑیوں کے اچمبے والی بات ہے؟ بلور صاحب وزیر کٹ اور کاریگر یادہ ہے، لیکن یار چمبے کا الف ہٹا دو بیچ میں سے۔ یار ایک تو یہ جو دانشور پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے میں بڑا آکھ گیا ہوں۔ کبھی کوئی کہہ دیتا جی اسکول کے ساتھ الف لگاؤ اسکول، اب اچمبے کے ساتھ الف لگایا ہے تو کہتا ہے الف ہٹاؤ۔ یار الف کو ایک جگہ پہ رہنے دو خدا کے واسطے، الف اللہ اچمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو۔ یہ چمبے اور اچمبے کی جان چھوڑ دو۔ یار اچمبے کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، بلور صاحب کا فرمان سنو، صحیح کہہ رہے ہیں وہ، انہوں نے دیکھو تم وہ ان کا تجربہ ہے، انہوں نے انجن کے بغیر ریل گاڑی چلا دی ہے اور ریل گاڑی کے بغیر ریلوے چلا دیا ہے۔ ہائے 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 صدقے جاؤں، آہا یار ہنسا نہ کرو میں کب ہنس رہا ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ ہنس کھیڈ کی زندگی گزارا کرو۔ بہت سی چیزوں کے بغیر چل رہی ہیں، جیسے ڈرون پائلٹ کے بغیر چل رہا ہے، میزائل اجازت کے بغیر چل رہا ہے، میٹر بجلی کے بغیر چل رہا ہے اور دریا پانی کے بغیر چل رہا ہے اور ملک حکومت کے بغیر چل رہا ہے۔ واہ جی تیرے صدقے جاؤں، کیا بات کر دی یہ کیا کر رہے ہو؟ اور اینکر ممان کو داد دیے بغیر چل رہا ہے۔ بس یہ کہہ لو کہ چلو چلی کا میلہ ہے اور وہ لگا ہوا ہے۔ ناظرین خبروں پر تبصرہ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، اور بریک پیڈل کے بغیر چل رہی ہے۔